معجزہ حضرت عباس علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویسے تو بہت سارے معجزات ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے، اور اسی طرح سے کئی معجزات جو ہیں رونما ہوئے ہیں۔ بہت ساری مشکلات کا حل حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج کی وجہ سے نکلا ہے۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو میں معجزہ بیان کرنے لگی ہوں حضرت عباس علیہ السلام کا ہے، اور اسی طرح کا ایک معجزہ ہمارے شہر میں بھی ہوا، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جو حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ ایک شہر کا دستور تھا کہ وہ محرم کے دنوں میں شبیہیں بنا کر عزاداری کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک نوجوان کو حضرت عباس علیہ السلام کی شبیہ بنایا جو ناسبی کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر کہا کہ میں تجھے حضرت عباس علیہ السلام کا فدائی تب جانوں کہ تو مجھے اپنے بازو کاٹ لینے دے۔ بیٹا راضی ہو گیا اور باپ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس کی زوجہ کو خبر ہوئی تو اپنے خاوند کو لعن طعن شروع کی۔ اس سنگ دل خاوند نے اپنی زوجہ کی زبان کاٹ دی اور پھر اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اس کی گود میں رکھا اور ماں بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ماں اور بیٹا دونوں امام بارگاہ میں گئے جہاں تعزیہ بھی رکھا ہوا تھا۔ دونوں ممبر کے آگے سر جھکا کر روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ اسی اثناء میں کیا دیکھا کہ چند بیبیاں امام بارگاہ میں داخل ہوئیں جن کے لباس سے عظمت و جلال ٹپکتا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس مومنہ کی زبان پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کی زبان درست ہو گئی۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام کی دعا سے اس کے بیٹے کے کٹے ہوئے بازو درست ہو گئے۔ پھر جب اس نوجوان نے حضرت عباس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دونوں بازو قطع شدہ ہیں اور تا قیامت اسی طرح سے رہیں گے، تا وقت یہ کہ میں داور محشر کے حضور پیش ہو کر اپنے شیووں کو بہشت میں لے جاؤں گا۔ بمبئی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کا لڑکا سخت بیمار ہو گیا۔ حکما و ڈاکٹروں نے بہت علاج کیے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی آخر سوداگر چاروں طرف سے نا امید ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر وقت رنج و غم میں ڈوبا رہتا کہ اسے کسی نے مشورہ دیا تو اپنے لڑکے کو لے کر کربلا چلا جا اور حضرت عباس کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر دعا مانگ، بفضل تعالیٰ تیرا فرزند تندرست ہو جائے گا۔ اسی دن اس نے سفر عراق کے لیے تیاری شروع کر دی اور تیاری مکمل ہونے پر عازم کربلا ہو گیا۔ روضہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام پر پہنچ کر اس نے اپنے لڑکے کو ذریعہ حضرت عباس علیہ السلام سے باندھ دیا اور خود خلوص دل سے دعا میں مشغول ہو گیا۔ روتے روتے اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن مبارک میں دربار منعقد ہوا ہے اور حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام تمام حاجت مندوں کی درخواستوں پر آپ کے سامنے پیش کرتے جاتے ہیں اور آپ ہر درخواست پر دستخط فرماتے جاتے ہیں۔ جب ان کی درخواست پیش ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ درخواست نکال لو کیونکہ یہ بہت دیر سے حاضر ہوا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کی بابا جان، میرے دروازے پر آپ نے باب الحوائج حاجتوں کا گھر لکھا ہے، اگر لوگوں کی حاجتیں پوری نہ ہوئیں تو یہاں کون آئے گا؟ یا آپ باب الحوائج کو مٹا دیجئے یا اس درخواست پر بھی دستخط فرمائیے۔ وہ سوداگر کہتا ہے اس بات پر مولا مشکل کشا نے میری درخواست پر بھی دستخط فرما دیے۔ میں فوراً چونکا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرا لڑکا بالکل تندرست کھڑا ہے۔ ہم دونوں نے ذریعہ مبارک کے طواف کیے، بوسے لیے اور خوشی خوشی اپنے وطن کو واپس آئے۔ یا بار الہ، جس طرح تو نے اس سوداگر کی مراد پوری کی، بطفیل قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کی دلی مرادیں پوری فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر یہ معجزہ حضرت عباس علیہ السلام بیمار کے سامنے بیان کیا جائے یا کسی بھی مشکل کے لیے پڑھا جائے تو انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں وہ جو حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی، اور کامل یقین کے ساتھ
اس معجزے کو پڑھیے اور حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے نیچے بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر حضرت عباس کا علم نہیں ہے تو ایسے پڑھیں، انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مراد ہے وہ جلد از جلد پوری ہو۔